حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم ارواحنا فداء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پیکس پناہ میں جھوم کر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ حضرات، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو نہ کسی سے ڈرتا ہو۔ چھوٹا جانور بڑے جانور سے ڈرتا ہے، جنگل کا ہر جانور شیر سے ڈرتا ہے، اور شیر انسانوں سے ڈرتا ہے کہ انسان ایسی عقل والا ہے کہ شیر جیسے بہادر کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ چور کو دیکھیے، وہ بھی پولیس والوں سے ڈرتا ہے۔ ہر کمزور طاقتور سے ڈرتا ہے۔ رعایا بادشاہ سے ڈرتی ہے۔ ہر غلام اپنے آقا سے ڈرتا ہے۔ ملازم اپنے مالک سے ڈرتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں، ایسی شے نہیں جو کسی نہ کسی سے ڈرتی نہ ہو۔ لیکن اس خاکدان گیتی میں، یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اس زمین میں ایک ایسی مخلوق ہے جو کسی سے نہیں ڈرتی۔ وہ کون ہے؟ بڑے بڑے اونچی اونچی بلڈنگ والے بھی بڑے بڑے حکمراں اور بادشاہ بھی ڈرتے ہیں، لیکن ایک جماعت ہے جو کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کے نہیں ڈرنے کا ذکر کسی بندے نے نہیں کیا ہے، بلکہ ڈر کو پیدا کرنے والے خدا نے کیا۔ وہ جماعت کون سی ہے جو کسی سے نہیں ڈرتی؟ اس جماعت کا نام ولیوں کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون بول رہا ہے؟ امام احمد رضا نہیں بول رہا، ہند کے راجہ سب کے خواجہ کا فرمان نہیں ہے، غوث اعظم جیلانی کا ارشاد نہیں ہے،
ائمہ اطہار، تبع تابعین، تابعین، خلفائے راشدین، صحابہ، کسی نبی کسی رسول نے یہ نہیں فرمایا. جس نے سب کو پیدا کیا اور ڈر کو بھی پیدا کیا وہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولی کو نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی ڈر ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر ایک بات کہہ کے میں آگے بڑھوں گا، ان کو ڈر کیوں نہیں ہے؟ اولیاء کرام کسی سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اولیاء نڈر ہیں؟ یہ یاد رکھیے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، جملہ سن لیجئے، جو بندہ بندوں سے ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے. زور سے بولیے. جو بندہ بندوں سے ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ خدائی سے نہیں ڈرتا. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. ذکر آئی بات، ایک بات ذکر کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ڈر بہت ہے، ڈر بھی ہے اور لالچ بھی ہے. اب غور کیجئے، بڑے بڑے مولانا لوگوں کو، بڑے بڑے آج کے زمانے کے پیروں کو دو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں ان میں، ڈر بھی اور لالچ بھی، جس کی وجہ سے وہ ڈرتے بھی ہیں اور دنیاوی لالچ بھی رکھتے ہیں، تو جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہوتا. حضرت مجاہد ملت کے زمانے میں بھی ایسے بہت لوگ تھے، پیر بھی تھے، عالم بھی تھے، جو بہت ڈرتے تھے. ایک مرتبہ پٹنہ میں مجاہد ملت نے تقریر کی، اور وہ تقریر کیا تھی، اسی زمانے میں نہرو مر گیا تو کچھ دیوبندی لوگوں نے اس کے مرکھٹ پہ جا کر، اس کے لاش کے پاس جا کر قرآن کی تلاوت کی تھی. حضرت مجاہد ملت کو معلوم ہوا، جلال میں آ گیا، اور انہوں نے پٹنہ کی ایک کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، وہ گاندھی جو ناری تھا جہنم میں تھا، جہنمی تھا، اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بھی جہنمی. اب یہ سیاسی لوگ لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت مجاہد ملت گرفتار بھی ہوئی. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اسی اسٹیج پر کوئی کچھ بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے مقرر تھے، میں جن کا نام بتانا نہیں چاہتا، ان لوگوں نے مجاہد ملت کی تقریر کے بعد لاؤڈ اسپیکر پکڑا اور کہا، مجاہد ملت نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے ذمہ دار یہ ہیں، ہم نہیں. حضرت مولانا عبد القدیر بلایونی جو مجاہد ملت کے چاہنے والے عالم اور پیر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ یہ بتاؤ، ہم لوگ ڈرتے ہیں مگر مولانا حبیب الرحمان کیوں نہیں ڈرتے؟ پھر انہوں نے خود جواب دیا، اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ ہم خدا سے نہیں ڈرتے، سب سے ڈرتے ہیں، اور حبیب الرحمان صرف خدا سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بات بہت لمبی ہو جائے گی. اس خاکدان گیتی میں ایسے لوگ ہیں جو لوگ کسی سے نہیں ڈرتے. اس جماعت کا نام ہے جماعت اولیاء. اولیاء کا گروہ کسی سے نہیں ڈرتا. گروہ اولیاء میں بہت سارے طبقے ہیں. کسی ولی، کوئی ولی ابدال ہے،
کوئی ولی کتب ہے، کوئی ولی افراد میں شامل ہے، لیکن میرا غوث کیا تھا؟ ان تمام طبقوں میں، طبقہ سمجھتے ہیں نا، گروہ سمجھتے ہیں، اگر نہیں سمجھیں گے تو مجھے بولنا بیکار ہو جائے گا. تمام جماعت میں، ولیوں کی تمام جماعت میں، تمام گروہ میں سب سے اونچا گروہ غوث کا ہے. سبحان اللہ. زور سے بولتے رہیے گا، ہم نہ سمجھ رہے. سبحان اللہ. سب سے اونچا گروہ غوث کا ہے. مگر ہمارا غوث صرف غوث نہیں ہے، غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. اعظم کا معنی جانتے ہیں؟ بڑا. سبحان. بڑا امام احمد رضا قدس سرہ نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے اور دو اس کے وزیر ہوتے ہیں. سب سے پہلے غوث کا نام محمد الرسول اللہ ہے. ان کے دو وزیر، ایک کا نام ابو بکر اور دوسرے وزیر کا نام عمر ہے. سرکار کے وصال کے بعد غوث اعظم شیخ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق غوث بنے. ان کے دو وزیر ہوئے، ایک کا نام عمر ہے اور دوسرے کا نام عثمان ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر غوث بنے. ان کے دو وزیر ہوئے، ایک کا نام عثمان ہے، دوسرے کا نام علی ہے. سبحان اللہ. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی غوث بنے. حضرت پوری تاریخ میں یہ جملہ، یہ واقعہ آپ کو نہیں ملے گا، اس کا مقابلہ آپ کو. اب تک میں نے کتنے لوگوں کی غوثیت اور وزارت کا ذکر کیا؟ سرکار کا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا. اب غوث کون بنا؟ بولی مولا علی. ایک آواز ہو کے مولا علی. اب ان کے وزیر کون؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی جب غوث بنے تو ان کے دو وزیر ہوئے. ایک وزیر کا نام حسن ہے اور دوسرے وزیر کا نام حسین ہے. پوری تاریخ میں ہم کو نظر نہیں آتا کہ باپ غوث ہو اور بیٹے وزیر. یہ صرف مولا علی اور ان کے شہزادوں کی خصوصیت ہے. سبحان ایسے اللہ. ہی غوثیت منتقل ہوتی رہی، وزارت منتقل ہوتی رہی. ایک دن وہ آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوثیت ہی نہیں، غوثیت عظمیٰ یعنی بڑی غوثیت سبحان اللہ. عطا کی گئی. اس کے بعد کا جملہ سننے کے لیے سب لوگ جاگ جائیں. اب کون غوث اعظم بنا؟ شیخ عبد القادر جیلانی. غوثیت عظمیٰ، اور جو غوثیت عظمیٰ پر فائد ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے غوث اعظم. شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کیا بنے؟ غوث اعظم. جتنے غوث ہوئے ان کا انتقال ہو گیا تو یہ غوثیت پھر دوسرے کو چلی گئی. سمجھ میں آئے گی؟ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کو جو غوثیت عظمیٰ یعنی ان کو غوث اعظم بنایا، ان کے وصال کے بعد پھر کسی کو غوثیت عظمیٰ نہیں دی گئی. وہ جب باحیات تھے تب بھی غوث تھے اور آج
قبر میں ہے اب بھی غوث ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کی حکومت تھی، آج بھی ان کی حکومت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں اور لوگوں کے مرغ چھوڑ دو اور لوگوں کے مرغ، کون بول رہا ہے غوث پاک؟ اور لوگوں کے مرغ بول کے چپ ہو گئے، مگر میرا مرغ قیامت تک بولتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کون ہے؟ آپ لوگ خالی ان کی کرامت جانتے ہیں۔ ڈوبی ہوئی کئی کبھی اثار سب سے پڑھے جا رہے تھے، سب کرامت۔ ڈوبی کی کشتی کو تیرا دیا، مردوں کو زندہ کر دیا، یہی سب۔ یہ ہم کیا بولنا چاہتے ہیں اس کو سن لیجیے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم غوثیت عظمیٰ پر فائز، اور ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں ہے، جناتوں پر بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ ایک آواز ہو کے بولیے تو ایک جملہ بولوں میں۔ سبحان اللہ۔ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں ہے، جنات پر بھی ہے۔ بے شک اور ایک روایت ہے کہ غوث اعظم نے فرمایا میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر۔ سبحان اللہ لکھا ہے کہ سارے ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، سبحان اللہ۔ لیکن ایک جماعت کہتی ہے کہ انسانوں میں جو ولی ہیں صرف انہوں نے اپنی گردن کو نہیں جھکایا، بلکہ جنات میں جو ولی تھے ان لوگوں نے بھی اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلائد الجواہر نام کی ایک بہت معتبر کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی میں ایک واقعہ اور لکھا ہے، جنات پر کیسی حکومت۔ اصفہان ایک جگہ ہے، یہ ایران میں بغداد سے 400 کلومیٹر یا 900 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ وہاں سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میری بیوی کے اوپر جنات کا دورہ آتا ہے، جس کو آپ لوگ بھڑ کہتے ہیں، ہوا لگ رہی ہے، کیا پکارا دیتا ہے، کیا بولتا ہے، بکارا دیتا ہے۔ تو اس نے بھی آ کے کہا کہ میری بیوی کے اوپر دورہ پڑتا ہے۔ تو غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ پانی لے جاؤ دم کر دیتا ہوں، اس کو چھینٹا مارتا ہوں، یہ تیل لے جاؤ اس کے کان میں ڈال دینا، جیسا کہ آج کل کیا جاتا ہے۔ غوث اعظم نے کیا کہا ہے، خدا کی قسم سن لینے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہم کسی آئرے خیرے لٹو خیرے کے غلام نہیں ہیں، غوث اعظم کے غلام ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے سننے کے بعد سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ دن سراندیپ کا ہے۔ میدان میں سراندیپ کہاں ہے معلوم ہے؟ وہ اصفہان ہے۔ آپ کے ملک سے قریب میں کون کون سا ملک ہے؟ سری لنکا، وہ بھی آپ کے ملک سے قریب ہے کہ نہیں؟ پہلے تو سری لنکا انڈیا میں شامل تھا۔ جی سراندیپ سری لنکا میں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ جن کہاں کا ہے؟ سراندیپ کا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اس کا نام خانس ہے۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ سراندیپ سے نہیں بول رہے، بغداد سے بول رہے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ جو 900 کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری پر ہے، اصفہان۔ اور پھر ہندوستان میں سراندیپ، مگر غوث اعظم بغداد میں بیٹھے بیٹھے بول رہے ہیں کہ یہ جن ہے
سراندیپ سے آیا ہے اور اس کا نام خالص ہے. تم جاؤ اب کی بار